سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا ہفتہ درس چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، سواری پر ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، اللہ تعالی کے احکام امر و نہی کو محفوظ رکھ۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے، امر کے معنی جس کے کرنے کا حکم دیا، نہیں کے معنی جس سے رکنے کا حکم دیا، نہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کا خیال رکھ۔ اللہ تعالی تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا، امر ہو یا نہیں ہو، کرنے والا یا نہ کرنے والا، اس کا تو خیال رکھ۔ اللہ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، یعنی اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اور دنیا میں آفات و مکروہات سے اور عقبہ میں طرح طرح کے عذاب سے تو بچا رہے گا، اور تو اللہ کے حق کو محفوظ رکھ، یعنی اس کو ہمیشہ یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ، اور اس کی قدرتوں میں فکر کر اور اس کا شکر ادا کر۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس کو یاد بھی رکھے، اس کی قدرتوں میں غور اور فکر بھی کرے، اور اس کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرے۔ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب اللہ کا حق محفوظ رکھے گا تو اللہ کو اپنے پاس پائے گا۔ اور جب تو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی ہی سے سوال کر، اللہ تعالی ہی سے سوال کر۔ دیکھیے، ویسے دنیا میں کسی سے سوال کرے، بھائی مجھے 10,000 روپے چاہیے، ایک دفعہ دے گا، دوسری مرتبہ آپ پھر پہنچ گئے اس کی دکان پر، اس کے گھر پر، مجھے پیسے دو۔ کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے۔ مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی۔ پاکستان ساری دنیا سے مانگتا ہے، وہ بھی دے دے کر تھک گئے بیچارے۔ اب ہمارے حکمرانوں سے سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ تو مانگنا ذلت کا باعث ہے۔ ایک دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، 3 دفعہ دے گا، کتنی مرتبہ دے گا؟ اور اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اس کی عزت اللہ مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایسی عزت ہو جاتی ہے دوسروں سے مانگنے سے مستغنی فرما دیتے ہیں، اب دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ حضور نصیحت فرما رہے ہیں۔ کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ جب تو مدد چاہے، جب تو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی ہی سے سوال کر۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہمارے بعض اکابرین نے لکھا ہے، اللہ کی شان ایسی ہے جو کسی کی بھی نہیں ہے، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی مانگنے سے راضی ہوتے ہیں، اگر نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے دنیا میں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ مانگنے سے وہ خوش ہو اور نہ مانگنے سے ناراض ہو جائے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے، غیر اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ویسے تو بغیر مانگے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ غور کر لیں،
اکثر و بیشتر نعمتیں مانگی نہیں ہوں گی، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوں گی، اللہ نے وہ کچھ عطا فرما دیا، تو بن مانگے زیادہ تر دیتے ہیں، لیکن مانگنے سے پھر بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کی ایک خاص وصف اللہ کا، ایک خاص اللہ کا مقام ہے جو بندوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ نہ مانگے تو ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جب تو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، اللہ کے سوا کسی اور سے سوال نہ کر۔ جس کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ گیا نا، اور جس کو اللہ سے مانگنے کا لطف آ گیا، اب وہ کسی غیر سے مانگنے کا نہ اس کو میلان ہوگا نہ خیال ہوگا، اور وہ مانگنے میں اور ہاتھ پھیلانے میں ذلت محسوس کرے گا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی، پیاس لگی، اس نے پانی پلا دیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس نے احسان کیا ہمارے اوپر، پیاس کی حالت میں پانی پلایا ہے، تو اس کو دعوت دی تم کبھی ہمارے دارالخلافہ آنا اور محل میں آنا۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی شہر ہی نہیں دیکھا، دارالخلافہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اسے بتایا بھائی فلاں دارالخلافہ ہے، اور تم آنا، اور اگر لوگ روکیں تو کہنا جنگل میں جس نے پانی پلایا تھا وہ ملنے آیا ہے، تو ہم تمہیں اندر بلا لیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عالمگیر اس دیہاتی کو ایک مرتبہ خیال آ گیا کہ ہم ملاقات تو کریں بادشاہ سے، چلو اسی بہانے جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ جیسے کیسے وہاں پہنچا اور اس نے پیغام دیا تو بلا بھی لیا اندر، اور وہ اس وقت مصلی بچھائے جائے نماز پر دعا میں مشغول تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے نیک بادشاہ، تاریخ میں بہت سے مغل بادشاہ گزرے ہیں، اکبر جیسے بھی گزرے ہیں جو بالکل ہی بے دین قسم کے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ صاحب علم تھے، انہی کے نام سے موسوم ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مجموعہ ہے ایک فقہ کی کتاب کا، فتاوی عالمگیری۔ یہ ان کی نگرانی میں مرتب ہوئے، بڑے علم دوست انسان۔ ان کے زمانے میں علماء کو بڑا خاص مقام اور عہدہ دیا جاتا تھا، اور ان کے ارد گرد اکثریت علماء کی تھی، انہی سے مشورہ کرتے تھے، ایک بہت بڑی جماعت بنا رکھی تھی۔ تو خیر یہ اندر گیا، اب انتظار میں بیٹھ گیا، دیکھا کیا کہ وہ مصلی بچھایا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہی، بڑے حیران ہوئے یہ کس سے دعائیں مانگ رہے؟ تو بادشاہ ہے۔ اب جو بیچارہ سادہ آدمی ہوگا وہ سوچے گا بادشاہ کو کیا ضرورت ہے، پیسہ اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، عزت اس کے پاس، تاج اور تخت اس کے پاس، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ اب یہ بیچارہ جو نہیں جانتا وہ یہی سوچے گا، لیکن جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی تو کوئی اوقات نہیں، ساری عزتیں کس کی ہیں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ تو یہ دیکھتا رہا کہ عالمگیر رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، بڑا حیران ہوا یہ کس سے مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں، کیا بات ہے مانگنے کی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو پہچان گئے اس کو، اور اس سے کہا بڑی اچھی طرح ملے، تپاک سے ملے۔ پھر اس سے کہا کہ تم اتنی دور سے آئے ہو، ہم تمہاری کیا خدمت کریں، کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا پہلی خدمت تو یہ کریں، یہ آپ بتائیں کس سے مانگ رہے تھے آپ؟ بیچارہ سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، آپ کس سے مانگ رہے تھے؟ آپ تو بادشاہ ہیں۔ اس کا خیال ہوگا کہ غریب آدمی مانگتا ہے، مجبور آدمی مانگتا ہے، بادشاہ کس سے مانگتے ہیں؟ تو عالمگیر مسکرائے، سمجھ گئے سادہ ہے بیچارہ، سادہ آدمی ہے۔ فرمانے لگے دیکھو میں زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر بادشاہ ہوں، اور میری بادشاہت عارضی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے، کچھ سال کے بعد مر جاؤں گا یا نہیں رہوں گا تو میری بادشاہت بھی نہیں رہے گی۔ تو زمین پر جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت کمزور اور عارضی ہے، اور وہ سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہ یہ اللہ کے محتاج ہیں، تو ہمیں بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، تم بھی اللہ سے مانگتے ہو؟ کہا بھائی ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیہاتی کے لیے تو عجیب انکشاف تھا۔
اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بادشاہ بھی مانگتے ہیں کسی سے، تو کہا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ خیر جب اسے بتا دیا تو اب عالمگیر نے پھر کہا، اس کی خاطر مدارات کی چلنے سے پہلے پھر کہا کہ کچھ خواہش ہو، کچھ مانگنا ہو تو ہم سے مانگ لو، اور اسے اشارہ کیا کہ تمہیں موقع ملا ہوا ہے بادشاہ کے پاس آیا۔ تو اس دیہاتی نے اب سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اب اسے بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تک تو میری بھی رسائی ہے، وہاں تک تو میں بھی اپنی بات پہنچا سکتا ہوں، اور جب وہ آپ کو بھی وہی دیتا ہے تو مجھے بھی وہ دے سکتا ہے، پھر آپ سے کیوں مانگوں گا؟ کیسی عجیب بات ہے۔ دیہاتی کو اب سمجھ میں آئی کہ جس اللہ سے یہ مانگ رہا ہے اس سے تو میں بھی مانگ سکتا ہوں، اور وہ میری بھی سن سکتا ہے اور مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو فرما رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ، ساری مخلوق، یاد رکھنے والی حدیث ہے کہ ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے، سب مل جائیں، کتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ کبھی کوئی کسی کی حمایت میں جمع ہوتے ہیں، 10 20 50 آدمی بھی جمع ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ 150 آدمی بھی حمایت والے تو وہ سمجھتا ہے میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ لیکن حضور 10 20 آدمی کی بات نہیں فرما رہے، بلکہ آپ فرما رہے ساری مخلوق جمع ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کس کے لیے جمع ہوتی ہے مخلوق؟ حضور نے فرمایا یاد رکھ، ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے گی مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے۔ جو تجھے فائدہ پہنچنا ہے بس اتنا ہی پہنچے گا۔ یہ سارے زور لگا لیں۔ اس کی مثال علماء نے لکھی، ایک شخص بیمار ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹر اس پر فوکس کر لیں، توجہ دے لیں کہ بھئی اس کی جان بچانی ہے، اور اللہ نے اس کی جان بچنا لکھا نہیں ہے، یہ بچا لیں گے؟ نہیں بچائیں گے۔ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، اچھے علاج کے باوجود اٹھتے ہیں، ساری سہولیات کے باوجود اٹھتے ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اچھے ہسپتال ہیں، ڈاکٹر ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ نے صحت نہیں لکھی تو نہیں بچے گا۔ صحت اللہ نے نہیں لکھی تو یہ بچے گا نہیں۔ دیکھیے یہ حضور امت کے ایمان پر محنت فرما رہے ہیں تاکہ میری امت کی نگاہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے، انہیں یہ ذہن میں رہے، خیال رہے کہ اگر خیر اور شر، نفع اور نقصان، وہ سب کا سب کسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو رب العالمین کے قبضہ قدرت، اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ہرگز ساری مخلوق تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکے گی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالی نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچائے گی۔ اور اگر سب آدمی جمع ہو کر تجھ کو ضرر پہنچانا چاہیں کہ نقصان ہی پہنچا دے اس کو، تو ہرگز تجھے ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ چیز انسان کو کتنا بے فکر کرنے والی ہے، ایمان کو کتنا مضبوط کرنے والی ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میرا فلاں عزیز اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں جادو ہی نہ کرا دے، مار نہ ڈالے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ والی حدیث بھول جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ارے یہ ایک عزیز نہیں، مخلوق جمع ہو جائے۔ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا مخلوق کہاں جمع ہوتی ہے؟ ہوتی ہے جمع 10 20 آدمی بھی کسی کی حمایت میں جمع نہیں ہوتے۔ حضور فرما رہے مخلوق جمع ہو جائے، نفع پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچے گا۔
نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ آفس میں کولیگ سے پریشان ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں، بازار والے سے پریشان ہیں، اس لیے ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ پر نظر رکھے، اللہ نقصان سے بچا لیں گے، اللہ نقصان سے بچا لیں گے۔ لوگوں میں شریر مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن یہ دل کو مطمئن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نقصان مقدر نہیں فرمایا، یہ کوشش کر کے بھی انشاءاللہ نہیں پہنچا سکے گا اگر اللہ نے مقدر نہیں فرمایا۔ اب حضور آگے کیا فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے، قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یعنی جو بات لکھی جانی تھی پکی لکھی جا چکی، قلم اب مزید نہیں چل رہے اس پر، اٹھا کر رکھ دیے گئے، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک بھی ہو گئے، تحریر پکی ہو گئی، اب کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جیسا اللہ نے طے فرما دیا ایسا ہی ہوگا۔ کتنی باتیں آج کی حدیث میں آئیں۔ ایک تو حضور فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کے احکام کا خیال رکھ، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اس سے منع کر رہا ہے، اس کا خیال رکھ۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری خود ہی حفاظت فرمائے، اور تو اللہ کے حق کو محفوظ رکھ، یعنی اسے یاد رکھ، اس کی قدرتوں میں غور و فکر کر، اس کا شکریہ ادا کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی قریب پائے گا، اللہ کی معیت تجھے حاصل ہوگی۔ اور تیسری بات، جب سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کرے، صرف اللہ سے سوال کرے، اور جب مدد چاہے، چوتھی بات اللہ ہی سے مدد چاہے۔ اور پھر ساری حدیث کا خلاصہ، ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، حضور فرما رہے یاد رکھ، ساری مخلوق جمع ہو جائے اور نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکے گی، نفع اتنا ہی پہنچے گا جتنا لکھا ہوگا، جتنا اللہ نے لکھا ہوگا بس اتنا ہی نفع پہنچے گا، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچے گا۔ کاش یہ باتیں دل میں بیٹھ جاتی۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے، اگر یہ چیز جو ایمان کو ترقی اور جلا دینے والی ہے دل میں بیٹھ جائے تو ساری بے یقینی اور خوف دل سے نکل جائے، اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب جمع ہو کر ضرر پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکے۔ کوئی کسی کو وقت سے پہلے مار نہیں سکتا، کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی تقدیر میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ جو اللہ نے لکھ دیا وہ بدل جائے گا، وہ ہٹ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وہ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ نقصان بھی اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، نفع بھی اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ گویا کہ اس سے کنایا ہے کہ بات پکی ٹھکی طے ہو گئی، ایسا ہی ہوگا، اس سے بات ہٹے گی نہیں۔ اب مزید کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے اس موضوع پر، قلم اٹھا لیے گئے اور جو تحریر لکھی گئی وہ تحریر بھی خشک ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے یہ معاملہ ایسے ہی طے ہے، اس سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين